إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قابل سعد احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اللہ کی توفیق سے اس تلاوت شدہ آیت کریمہ کے حوالے سے کہ جس میں بیعت رضوان کا تذکرہ ہے اور بیعت رضوان کن کی وجہ سے ہوئی، وجہ بیعت رضوان اس عظیم شخصیت کا، ان کی سیرت طیبہ کا بالاختصار تذکرہ کرنا مقصود ہے، اور وہ ہیں جامع القرآن، امام مظلوم، شہید مدینہ، وجہ بیعت رضوان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور اسلامی تاریخ کے اندر، مسلمانوں کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جس مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا ہے، بالاختصار اس کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ان کی شخصیت کا مختصر تعارف کہ ان کا نام و نسب، خاندان، ولادت باسعادت اور اس سے متعلقہ امور کا ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے ان کا نام و نسب کہ نام جس طرح آپ نے سنا کہ عثمان ابن عفان، اور سیرت نگاروں نے ان کا جو شجرہ نسب ذکر کیا ہے
عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف پر جا کر ان کا شجرہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ ان کی والدہ ماجدہ، ان کے کا نسب نامہ اس طرح ہے: اروا بنت قریظ ابن ربیہ ابن حبیب ابن عبد شمس ابن عبد مناف۔ ان کا شجرہ نسب بھی عبد مناف پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو شرف قرابت بخشا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ کا نام اروا ہے، اور ان کی نانی اماں کا نام یعنی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اماں کا نام ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، کہ ان کی کنیت ام حکیم ہے اور ان کا نام بیضاء ہے، اور یہ عبد المطلب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اماں رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ہیں، بلکہ یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ اور بیضاء ام حکیم یہ جڑواں پیدا ہوئے، یہ دونوں بہن بھائی جڑواں تھے۔ ایک ہی مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو ولادت بخشی، تو یہ گویا کہ اس اعتبار سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے تھے، یعنی رشتے میں آپ کے بھانجے لگتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے اور ان کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 6 سال ہوئی، جبکہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس سال ہوئی جس سال واقعہ فیل پیش آیا، عام الفیل کو ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال چھوٹے تھے، 5 سال چھوٹے تھے۔ جہاں تک ان کے اسلام لانے کا تعلق ہے تو سیرت کی کتابوں میں یہ واضح ہے کہ اسلام لانے کے اعتبار سے مردوں میں ان کا 4تھا نمبر تھا۔ ابتدائی طور پر جن کے اسلام لانے کا ذکر کیا جاتا ہے وہ 4 شخصیات ہیں، 3 مرد اور 1 خاتون۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4تھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے مردوں میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے ان کا ذکر السابقون الاولین میں ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ قریش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات و اخلاق کی وجہ سے ان کے ساتھ اس قدر پیار کرتے تھے کہ عرب کی خواتین جب اپنے بچوں کو جھولا جھلا رہی ہوتی تھی تو وہ پیار میں آ کر کہتی تھی احبک والرحمن حب قریش لعثمان، میرے لال اللہ کی قسم مجھے آپ سے اتنا پیار ہے جتنا قریش کو عثمان سے پیار ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، میں نے کبھی گانا نہیں گایا، کبھی گانا گانے کی خواہش بھی نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت میں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، جبکہ ان چیزوں کو وہ لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان چیزوں سے اس قدر محفوظ رکھا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار اور پیارے صحابی، ان کے نکاح کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جس طرح حسین الجحفی کہتے ہیں، میرے ماموں نے ایک دن مجھے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پھر خود بتایا کہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی شخص دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رحمۃ اللہ العالمین کے دوہرے داماد تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ میں کیا بعثت کے 3رے سال، اور انہوں نے اس جوڑے کو ذو ہجرتین، صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اسلام کی خاطر سب سے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف کی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوہرے داماد کہ پہلی بیٹی ان کے نکاح میں رہی، اور اللہ رب العزت نے سیدہ رقیہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ اس لیے زمانہ جاہلیت کے اندر ان کی کنیت ابو عمر تھی، لیکن جب اللہ نے عبداللہ عطا کیا تو اس وقت سے ان کی کنیت ابو عبداللہ، اور پھر آخر تک یہی کنیت رہی، اور یہ بچہ چھوٹی عمر میں ان کا یہ فرزند ارجمند فوت ہو گئے۔ جب جنگ بدر کا موقع تھا ان دنوں میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں، اور یہ جوڑا ایسا مثالی شوہر اور بیوی کا جوڑا تصور کیا جاتا تھا عربوں کے اندر، کہ عرب کہا کرتے تھے احسن الزوجین رآہما انسان رقیہ وزوجہا عثمان، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مثالی جوڑا میاں بیوی کا اگر دیکھا ہے تو وہ عثمان اور ان کی بیوی رقیہ کو دیکھ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے حضرت عثمان کے گھر گئے، تو اس وقت یہ فرما بردار بیوی، اتنی عظیم الشان بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھو رہی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور خوشی کے ساتھ فرمایا یا بنیہ احسنی الی ابی عبداللہ، میری بیٹی ابو عبداللہ کی اچھی طرح خدمت کرو، فإنہ اشبہ اصحابی بی خلقا، اس لیے کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ اس کی عادات میرے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اس کے اخلاق میرے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ آپ کی یہ بیٹی بیمار ہوئی ان دنوں میں جب آپ جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ مدینے میں رک جائیے، اپنی بیوی کی تیمارداری کیجئے، ان کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی مقام دے گا جو بدر کی جنگ میں شریک ہونے والوں کو ملے گا۔ اور آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو بدریوں کے اندر حضرت عثمان کو بھی حصہ دیا، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے مطابق پیچھے رہے تھے، جنگ بدر سے اپنی مرضی سے نہیں رہے تھے۔ جب جنگ بدر سے فتح یاب ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں، تو آپ جب مدینہ میں پہنچے، آپ کے پہنچنے سے پہلے ان کے دفن سے فارغ ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا، اور آپ نے پھر اپنی دوسری بیٹی، ان کی چھوٹی بہن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔
جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والے جب یہ کہتے ہیں کہ آپ جنگ بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے، تو واضح طور پر اس کا جواب کہ وہ اپنی مرضی سے پیچھے نہیں رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تھا تاکہ آپ کے اہل و عیال کا خیال کریں۔ اسی طرح جب ایک بیٹی فوت ہو گئی تو آپ بھی جانتے ہیں معاشرے کے اندر کہ اگر پہلے داماد جس کے نکاح میں کسی شخص کی ایک بیٹی ہو اور وہ اپنے اس داماد سے تنگ ہو تو اس بیٹی کی وفات کے بعد کبھی اس کو دوسری بیٹی کا نکاح دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے، ان کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک اور رویے سے بڑے خوش تھے۔ اور آپ کی یہ دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہوئی، حتیٰ کہ سن 9 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنی لخت جگر کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کیا، اور بعض روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری کوئی اور بھی بیٹی ہوتی تو ہم عثمان کے نکاح میں دیتے تھے۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادیاں کی، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جو فضائل اور مناقب عطا کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی ان کو جنت کی بشارت دی۔ ان کی سیرت کا تذکرہ انتہائی معلوماتی اور انتہائی شیرین اور انتہائی دلچسپی کا حامل ہے، لیکن کیا کریں، آپ کی گھڑی ابھی مجھے کہہ رہی ہے کہ 20 منٹ ہو گئے، تو ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، تو میں بالاختصار ان کے فضائل کے بارے میں کہ یہ حدیث جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ آیت مبارکہ بھی آیت کریمہ بھی اس کی وجہ بھی حضرت عثمان تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ گئے، وہ 1400 یا 1500 کی تعداد میں تھے، عمرہ کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا۔ آپ نے قریش سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ آپ جب وہاں پہنچے، وہاں ان کو کچھ دیر رکنا پڑا، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، چونکہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور آپ نے فرمایا یہ پہلے میں بیعت کرتا ہوں، اور پھر صحابہ کرام نے بیعت کی۔ یہ اس بیعت پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کی۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے میں نے دائیں ہاتھ سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں نے کبھی اس کے بعد اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اس اکرام کی وجہ سے کہ میں نے اس ہاتھ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک، کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر کو سمجھتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو، اس کے بعد ہم مقابلہ یہ آپس میں تقابل چھوڑ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہوئے، احد پہاڑ نے جنبش لی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پہ مارتے ہوئے کہا اسبت، احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس لیے کہ اس وقت آپ کے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور وہ شہید کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک باغ میں تشریف فرما تھے، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے مجھے دروازے پر مقرر کیا کہ کوئی باہر سے آئے تو خیال رکھنا۔ حضرت ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جائیے دروازہ کھولیے اور آنے والے کو جنت کی بشارت دیجئے۔ میں دروازہ کھولا تو وہ حضرت ابو بکر تھے۔ پھر کسی نے اجازت طلب کی، آپ نے پھر فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دیجئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر تھے، میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی بشارت دی۔ پھر کسی نے اجازت طلب کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دو، وبشرہ بالجنہ علی البلوى تصیبہ، کہ ایک بہت بڑا بلوہ ہوگا جس کے نتیجے میں اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا۔ تو دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے جو فضائل عطا کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی اور پھر اجتماعی طور پر بھی، آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ جب 10 صحابہ اکرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا تو فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ 6 لوگوں پر مشورے کے لیے شورا اور کمیٹی مقرر کی گئی، جن 6 لوگوں نے بالاتفاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ دور خلافت میں بہت ساری اصلاحات کی، لوگوں کو ایک مصحف پہ جمع کیا، اور کیونکہ اسلامی سلطنت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو چکا تھا، فتوحات کا سلسلہ اس قدر عام ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کے 19 صوبے تھے۔ مغرب کے آخر تک، مشرق تک اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا، اور بہت ساری اصلاحات کی، بہت سارے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جو تاریخ اسلام کے اندر ایک بہترین مثال ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسلامی قلم رو کے اندر قرآن پاک کا ایک ہی نسخہ ہر جگہ پہ پڑھانا جانا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک قرآن پاک کے نسخے پر سب کو جمع کیا، لکھوایا، تحریر کروایا، اور اسی لیے یہ جو ہمارے پاس مصحف ہے اس کو کہا جاتا ہے المصحف العثمانی یا رسم عثمانی، عثمانی رسم الخط میں اس کو تحریر کیا گیا۔ تو یہ بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا اسلامی سلطنت کے اندر۔ یہ ترقی دیکھ کر، اسلام کی سلطنت کو بڑھتا اور پھولتا دیکھ کر، اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر، شروع سے ہی دشمنان اسلام، اسلام کے مخالفین، وہ پریشان تھے اور اسلام کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں میں وہ مصروف تھے، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مختلف علاقوں میں جا کر بلوائیوں نے ان پر طرح طرح کے بےہودہ الزام لگا کر، وہ شخص کہ جو امین ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب فتنوں کا دور ہوگا، علیکم بالامین واصحابہ، آپ اس امین امانت دار شخص یعنی حضرت عثمان اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا۔ اس کو لوگ خائن کہنے لگے، ان پر کرپشن کے الزامات لگانے لگے، اقربا پروری کے الزامات لگانے لگے، اور عوام آپ جانتے ہیں جو عوام کی صورتحال ہوتی ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کے پیچھے چل پڑے، حقائق کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا، اور اس کے لیے ایسی ٹائم کی سیٹنگ کی کہ جب لوگ حج پر گئے ہوئے تھے سن 35 ہجری میں، اس سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا تھا۔ تو یہ بلوائی جن کی تعداد بعض سیرت نگاروں نے 2000 لکھی ہے اور بعض نے 6000 لکھی ہے، 2000 مصر سے، 2000 کوفہ سے، 2000 بصرہ سے، یہ حج کا بہانہ بنا کر، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ لوگ آتے تو شبہ پڑ سکتا تھا، تو لوگوں کو یہ باور کرواتے ہوئے کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر، جبکہ صحابہ اکرام اس وقت 4 جگہوں پہ تقسیم تھے، بہت ساری تعداد صحابہ اکرام کی حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، بہت سارے صحابہ اکرام سرحد پر مسلمانوں کے خلاف جہاد میں مشغول تھے، بہت سارے صحابہ اکرام جو مدینہ طیبہ سے اپنے کاروبار کی صورت میں یا مختلف ڈیوٹیوں کی بنیاد پر مختلف جگہوں پر متعین تھے، اور تھوڑی تعداد میں صحابہ اکرام مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جو بھی ان پر الزام لگایا انہوں نے اس کا جواب دیا، حتیٰ کہ ان کو مسجد نبوی شریف میں آنے سے روک دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالاکونی سے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت مدینے میں پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا بیر روما، اور وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اس کی ملکیت میں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ اور وہ پانی فروخت کرتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ بیر روما خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، فلاح الجنہ۔ تو میں نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے کہا بالکل سچ ہے۔ کہا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کا رقبہ اب تنگ ہو چکا ہے نمازیوں کے لیے، کوئی مسجد نبوی میں توسیع کے لیے فلاں فلاں گھر خرید کر شامل کر دے، تو میں نے 25,000 درہم میں وہ گھر خرید کر مسجد نبوی میں شامل کیے، توسیع کی۔ جس کنویں کو میں نے خرید کر وقف کیا آج تم مجھے اس کا پانی نہیں پینے دے رہے، جس مسجد کو میں نے اپنے مال سے توسیع کے لیے اس میں چندہ دیا آج تم مجھے اس مسجد میں نماز بھی ادا کرنے نہیں دے رہے۔ وہ بلوائی مان بھی رہے تھے ایک بات کو، لیکن شور شرابہ کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ اکرام آئے، حضرت علی آئے، حضرت زبیر آئے، دیگر صحابہ اکرام آئے، اور انہوں نے کہا جی ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن ان کی شجاعت، ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر خون ریزی ہو۔ ان کو منع کر دیا، حتیٰ کہ 18 ذی الحج کو جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا یہ نمایاں پہلو تھا کہ رات کو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، رات کو وہ قائم اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوتے،
اور صبح کے وقت اکثر روزہ رکھتے اور لوگوں میں صدقہ و خیرات کرتے، فقراء و مساکین کے اندر مال تقسیم کرتے۔ آج بھی روزے کی حالت میں تھے، نماز عصر کے بعد کا وقت تھا، جمعے کے دن وہ بلوائی دیواریں پھلانگ کر ان کے گھر کی آئے، اور جس وقت وہاں پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے امام مظلوم، شہید مدینہ، مسلمانوں کے محسن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، اور جن کو آپ نے بارہا جنت کی بشارت دی، ان کو شہید کیا، اور ان کے خون کے قطرات، اس پاک اور مقدس خون کے قطرات قرآن پاک کے صفحات پہ گرے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر ان کے خون کے قطرات گرے، اور اللہ کی راہ میں اس بشارت کو اللہ رب العزت نے ثابت کیا کہ موت بھی مدینہ کے اندر دی اور موت بھی شہادت کی دی۔ 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ رات کی تاریکیوں میں بلوائیوں کے خوف سے چند صحابہ کرام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی، اور بقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے، اس کے کونے میں جسے حش کوکب کہا جاتا ہے، وہاں ان کو دفن کیا گیا، اور آج بھی ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں بقیع میں وہ ان کی قبر مبارک دیکھ کر آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد امت کو اختلاف سے بچاتے ہوئے، مدینہ طیبہ کو خون ریزی سے بچاتے ہوئے، جام شہادت نوش کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عالی مقام پا گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیے، جن کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور جو ان کی سیرت طیبہ کے نمایاں پہلو تھے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اوصلہم للرحم واتقاہم للرب، عثمان سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کبھی قبر کا تذکرہ سنتے تو زارو قطار روتے، زارو قطار روتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ قبر کا ذکر سن کے بہت روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان اکیلا ہوگا، اور اگر اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آگے آسانیاں ہوں گی، اگر یہاں ناکام ہو گیا تو آگے نامرادی اور ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم شخصیات کی سیرت، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اس عظیم محسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے صحابی، آپ کے دوہرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان پہ راضی ہو، ان کی قبر پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عظیم الشان کارنامے مسلمانوں کی خدمت کے لیے سر انجام دیے، اس میں ایک کا تذکرہ تو میں نے کیا کہ ایک قرآن مصحف پہ جمع کیا، پھر جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، پھر مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے 25,000 دینار دیے، اور جب جیش اسرا کی تیاری کا موقع تھا اور وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں بڑے تنگی کے حالات تھے، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، جس طرح یہ موسم ہے ابھی بالکل پکی نہیں تھی، پکنے کے قریب تھیں، اور یہ ان علاقوں کے لوگوں کا اس وقت عظیم سرمایہ ہوتا تھا جس سے وہ اس کو فروخت بھی کرتے، اپنے سال بھر کی روزی بھی رکھتے۔ لیکن اس دوران آپ کو اطلاع ملی کہ روم اسلام پر مدینے پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ نے صحابہ اکرام کو تیاری کا حکم دیا
تو وہ بڑا تنگی کا دور تھا، جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں نا بعض کا 13واں مہینہ تھا، تنگی کا دور تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جیش اسرا کو تیار کرے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 300 اونٹ بما ساز و سامان بطور چندے کے دیے جیش اسرا کی تیاری کے لیے، اور 1000 دینار کی تھیلی لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ کی گود میں وہ تھیلی لا کر ڈال دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الٹا پلٹا رہے تھے اور خوشی سے فرما رہے تھے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج جو کے بعد جو بھی عمل کرو تمہیں کوئی اس کا نقصان، کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ گویا کہ آپ ان کو جنت کی بشارت دے رہے تھے۔ تو یہ اس حد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس طرح مظلومانہ اور بے دردی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کے پڑوس میں شہید کیا گیا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ان شخصیات کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حبہم دین و ایمان و احسان، اور ان کی سیرت کو اپنانا یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ اور ان کے نقش قدم پر چل کے زندگی بسر کریں اور ان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کریں۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جو ان شخصیات کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے اور اپنے دل میں اور ان کے عیب جوئی کرتا رہے اور ان پر تنقید کرتا رہے۔ ہمارے کچھ احباب بیمار ہیں۔ ہمارے محترم شیخ عبدالرؤف صاحب بہت بڑے محدث ہیں اور کویت کے اندر بہت بڑے عالم ہیں، مسجد ناصر الحمد حساوی کے اندر وہ امام ہیں، وہ بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی حاجی لیاقت صاحب کراچی میں وہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ بھائی آصف صاحب بیمار ہیں ہاف لوری والے، ان کے لیے بھی، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کریں۔